ناراض ہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں میں ناراض ہوں. کیوں ناراض ہو؟ کہتی ہیں کہ میری اولاد نے اپنی بیوی کے آگے میری بات کو رد کر دیا. حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو معاف کر دو. ماں کہتی ہے میں معاف نہیں کروں گی. حالانکہ ماں تو وہ ہے کہ ماں فوراً کر دیتی ہے. حضور نے فرمایا صحابہ سے صحابہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو. ماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لکڑیاں کیوں جمع کی جا رہی ہیں؟ تو ماں حضور فرماتے ہیں کہ اے عورت اے بڑھیا تو اپنے اولاد کو معاف نہیں کرے گی, اس کی روح پرواز نہیں کرے گی, لہذا اسے جلایا جائے گا. اب ماں تھی نا, ماں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری اپنی اولاد کو معاف کر دیا. تو حضرت کی شادی ہے تو صرف ایک ہی میسج جاتا ہے شادی کے حوالے سے کہ آپ کی جو نسل آئے گی نا وہ آپ کو دیکھ کے پروانے چڑھے گی. جو آپ کریں گے وہ آپ کی نسل کرے گی. میرے پاس اکثر حضرات میری مسجد میں جمعے کے بعد آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت میری اولاد نافرمان ہے. اگر کوئی چور بھی ہوتا ہے نا وہ بھی یہی سوچتا ہے میری اولاد ولی ہو جائے, میری اولاد ولی ہو. تو دیکھیں میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں دیکھیں حضرت جو آپ کریں گے نا وہ اولاد کرے گی, جو آپ نہیں کریں گے وہ اولاد نہیں کرے گی. جو آپ کریں گے وہی آپ کی زوجہ کرے گی, جو آپ نہیں کریں گے وہ آپ کی زوجہ بھی نہیں کرے گی. تو بہتر یہ ہے, استدلال یہ ہے کہ آپ اپنے ماں کی بات کو بھی سنیں. شادی کے بعد ہوتے ضرور دیکھیں ہم نے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اپنی رحمت نازل فرمائے. اگر کچھ بات ہوتی ہے تو اپنی ماں کی بات بھی سنیں, بیوی کی بھی بات سنیں. اگر ماں غلط ہے, کہیں ماں بھی کبھی غلط ہو جاتی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ماں غلط نہیں ہوتی, کہیں ماں کے سننے میں سمجھنے میں بات چینجنگ آ جاتی ہے تو ماں کو بڑی پیار محبت, یہ نہیں کہ اے ماں تو نے یہ کیا کہہ دیا. آج کی جو ہماری نئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں, ہم بھی نئی نسلوں میں سے ہی ہیں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اے ماں تو نے کیا کر دیا, آج ماں سے بدتمیزی کرنے کھڑے ہوئے تھے. تو ماں کو بڑی پیار محبت ہے, ماں بہت نرم دل کی ہوتی ہے, باپ بھی بڑے نرم دل کا ہوتا ہے. ماں کو کہیں ماں یہ بات ایسے نہیں ایسے بھی, ماں کو سمجھا. اگر بیوی کی غلطی تو بیوی کو سمجھا. اور آج ہم حق مہر جو ہے نا یہ بیوی کا حق ہوتا ہے, یہ وہ اپنی طرف سے مسلط نہیں کرتی, یہ رب کی طرف سے اس کا انعام ہوتا ہے. تو آج کل میرے پاس ابھی پچھلے ہفتے ایک شخص آئے کہنے لگے حضرت میرے بھائی کا نکاح ہے اور حق مہر کتنا رکھا جائے. میں نے کہا جی جو جس سے نکاح ہو رہا ہے جو حضرت ہے اس کی آمدنی کتنی ہے؟ کہا جی اتنی ہے. میں نے کہا جی جتنی اس کی حیثیت ہے حیثیت کے حساب سے حق مہر رکھا جاتا ہے. کہا جی شرعی کتنا حق مہر ہے؟ میں نے کہا جی حضور کے دور میں تو پورے کھجوروں کے باغ بھی رکھے گئے, درخت بھی رکھے گئے حق مہر میں. کہنے لگے جی شریعت کے حضور سے. میں نے کہا 32 روپے 10 پیسے. کہنے لگے یہ آپ کے دور کے حساب سے کتنا بنے گا؟ میں نے کہا 5000 روپے میکسیمم بنے گا. کہنے لگے اچھا حضرت ہم یہی رکھ دیتے. میں نے کہا حضرت معذرت کے ساتھ شریعت کے حساب سے حق مہر یہی ہے, لیکن عورت اپنی طرف سے مہر نہیں لاتی, یہ رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے. تو آپ کی جو حیثیت ہے وہ آپ حق مہر رکھیں. اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حق مہر تو رکھ لیا, شادی سے پہلے سوچتے کہ رکھ لیا جتنا رکھوانا ہے اپنی واہ کے لیے حق مہر رکھوا لیتے, پھر یہ سوچتے کہ جی معاف کروا لیں گے, دیں نہیں دیں پھر تو ہماری ہو گئی. تو سوچیں اگر آپ کوئی چیز ابھی آپ نے ہار بھی خریدا ہوگا تو اس کی منہ بولی رقم بھی تو دی ہوگی نا, وہ تو پوری کی پوری آپ کے اوپر سپرد ہو رہی ہے. تو آپ کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے حساب سے آپ اس کا حق مہر رکھیں. اور کئی حضرات فرماتے ہیں کہ حق مہر جو ہے یہ معجل بھی ہوتا ہے غیر معجل بھی ہوتا ہے. تو حق مہر آپ قرض بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ قرض ہی رہتا ہے. البتہ اگر وہ عورت خود معاف کر دے تو وہ اس کی بات ہے, لیکن زبردستی آپ معاف نہیں کروا سکتے. حق مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے. اصولاً جو دیکھا جاتا ہے, جو ہمارے استادات فرماتے ہیں کہ جی شادی کر کے یہ سلامی ہوتی ہے, عورت کی سلامی ہوتی ہے. تو آپ جب شادی کر کے اس کو رخصت کر کے گھر پر لائیں تو آپ اسی ٹائم اس کا مہر ادا کر دیں. نہیں کر سکتے تو قرض کر لیں. قرض یعنی وہ جب زندگی میں کبھی بھی اپنی حیات کے اندر دینا ہے. اور اس کا تو ہمارے بڑے کہتے ہیں, ہمارے استادات کہتے ہیں کہ اگر باپ نے ادا نہیں کرا تو اب اولاد ادا کریں, کیونکہ یہ عورت کا حق ہے اور رب کی طرف سے انعام ہے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی نام کیا ہے ارسلان صاحب کی شادی میں خیر و برکت عطا فرمائے, ان کو آنے والی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.